یہ کہانی گاؤں کے بزرگ رحمت بابا کی ہے، جو اپنے تجربے، عقل اور محبت کی وجہ سے پورے گاؤں میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ وہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، ان کے بال پورے سفید ہو چکے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک ابھی باقی تھی۔ گاؤں کا ہر شخص ان سے مشورہ کرتا اور ان کی باتوں کو اہمیت دیتا تھا، کیونکہ ان کی دانائی اور عقل ہر کسی کو متاثر کرتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر مسئلے کا حل تحمل اور فیصلے کے ساتھ نکالا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے مسئلے، مصائب اور جھگڑے، سب چیزیں ان کی باتوں پر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ دو زمینداروں کے درمیان ایک زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہو گیا۔ دونوں اپنے حق پر بضد تھے اور کوئی بھی جھکنے کو تیار نہ تھا۔ معاملہ عدالت تک لے جانے کی بات کی گئی، مگر گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے رحمت بابا سے رجوع کیا جائے تاکہ کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ گاؤں کے سارے بڑے اور چھوٹے رحمت بابا کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان جھگڑے کا کوئی حل نکالے۔ رحمت بابا نے دونوں زمینداروں کی بات سنی اور کہا، میرے بیٹو، جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، اور یہ سوچو کہ زمین ہمیشہ رہنے والی ہے، مگر ہم نہیں۔ زمین پر حق جتانے کے بدلے اگر ہم انصاف اور محبت سے بات کریں تو آنے والی نسلوں کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ دونوں زمیندار کچھ نرم پڑ گئے، مگر اب بھی اپنی ضد پر قائم تھے۔ رحمت بابا نے سوچا کہ اسے ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد انہوں نے کہا، میں تم دونوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس ایک کھیت ہو اور اس میں دو کسان مل کر محنت کریں تو کیا پیداوار زیادہ نہیں ہوگی؟ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر رحمت بابا نے کہا، تو کیوں نہ تم دونوں اس زمین کو مشتقت اور برمراست کرو، جو بھی فصل اگے اس میں برابر کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس میں نہ جھگڑا ہوگا اور نہ کوئی نقصان۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور رحمت بابا کی بات مان لی۔ یوں ایک بڑا جھگڑا ان کی عقل مندی سے ختم ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ ان کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے اور وہ اپنی دنائی سے اپنا حل نکال دیتے، مگر ان کی اصلی حکمت تب ظاہر ہوئی جب گاؤں میں ایک شدید قہر پڑا۔ کئی ماہ بارش نہ ہوئی تو کھیت خشک ہونے لگے، جانور کمزور پڑ گئے اور لوگوں کے گھروں میں فاقے کی نور پھیل گئی۔ لوگ سخت پریشان تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، مگر حالات بدلنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ ایسے میں رحمت بابا نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا، میرے عزیزو، قحط اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، مگر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم اس آزمائش میں کیا کریں گے۔ اگر ہم مایوس ہو گئے تو حالات مزید خراب ہوں گے، اگر ہم ضرورت مندی سے کام لیں تو ہم اس بحران سے نکل سکتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، بابا ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا، سب سے پہلے ہم مل کر اناج اور پانی ایک جگہ پر جمع کریں جو کسی کے پاس بچا ہے، پھر اسے برابری کے ساتھ سب میں تقسیم کریں، اس لیے کہ ہم آزمائش میں بھوکا نہ رہیں، بلکہ زمین کو اس طرح تیار کریں کہ جیسے ہی بارش ہو فصل اگانے میں آسانی ہو۔ لوگوں نے ان کی بات پر عمل کیا اور واقعی کچھ دنوں بعد بارش ہو گئی۔ یوں پورا گاؤں ایک بڑے بحران سے بچ گیا۔ رحمت بابا کی دنائی کی تاریخ، جس سے زبان زد عام تھے۔ ایک بار ایک جوان گاؤں چھوڑ کر شہر چلے گیا تو اس نے رحمت بابا سے پوچھا، بابا میں شہر جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ رحمت بابا مسکرا کر بولے، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور دوسروں کا حق نہ مارنا۔ دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، مگر ایک بار عزت چلی جائے تو لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ نوجوان نے اس کی نصیحت دل میں بٹھا لی اور جب وہ کئی سال بعد واپس آیا اور کہنے لگا، بابا آپ کی نصیحت نے مجھے ہر مشکل سے بچایا اور آج میں عزت کے ساتھ واپس آ رہا ہوں۔ رحمت بابا کا ماننا تھا کہ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے تجربات بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ ایک دن ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، بابا میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، مگر پھر بھی زندگی میں الجھن محسوس کرتا ہوں۔ رحمت بابا نے کہا، بیٹا علم پڑھنے سے آتا ہے، مگر حکمت تجربے سے آتی ہے۔ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کے ساتھ وقت گزارو، ان کے مسائل سمجھو اور ان کے ساتھ ہمدردی کرو، تمہیں زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ نوجوان متاثر ہوا اور ہمیشہ ان کی اس بات کو یاد رکھا۔ ایک اور موقع پر گاؤں میں نوجوانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا
वो दोनों एक ही दरख्त के नीचे बैठने के आदी थे, मगर एक दिन दोनों इस बात पर अपना हक जताने लगे और झगड़ा बढ़ गया। रहमत बाबा को बुलाया गया तो उन्होंने इस दरख्त की तरफ देखकर कहा, ये दरख्त तुम दोनों से बड़ा है। तुम तब पैदा भी नहीं हुए थे, तब भी ये यहाँ था, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी ये यहाँ ही होगा। फिर तुम कैसे इसके मालिक हो सकते हो? जो चीज़ हमेशा रहने वाली है, इस पर दावा करना बेवकूफ़ी है। नौजवानों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा हो गए। रहमत बाबा की हिकमत और दिनाई की वजह से पूरे गांव में खुशहालियाँ फैलने लगी। आपने इस कहानी में क्या सीखा, हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल उर्दू स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। बाय।